بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے، خاص عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، پھر جلسے، جلوس، ریلیاں، اور اس کو خوشی کا اساس، خوشی کی بنیاد قرار دی جاتی ہے اور پیغمبر کی محبت کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی زمانے کا جو عمل ہے، عمل کسی زمانے سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے تو اتباع کے تحت ہے، اور شرعی دلیل کا متقاضی ہے، ہمارا تقاضا ہے کہ اگر یہ عمل ربیع الاول کے ساتھ ہے تو ربیع الاول میں اللہ کے رسول نے کیا ہے، سیدھی سی بات، بڑی چھوٹی سی۔ اگر اس کا تعلق ربیع الاول سے ہے تو کیا ربیع الاول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ کام نہیں کرنا، سیدھی بات۔ اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے تو لبیک اللہم لبیک، نہیں کیا تو ہم کیوں مانے؟ اگلی بات کیا ہے، کیا اللہ کے رسول نے کسی بھی انداز میں عید منائی، عید میلاد النبی منائی؟ آپ عمل کو ثابت کرتے ہیں، ایک زمانے کے ساتھ اس کو مربوط کیا ہے، پہلے اس عمل کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس کے زمانے کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر یہ دونوں کتاب و سنت سے ثابت کرنی پڑیں گی، اور یہ دونوں چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ یہ عمل، نہ اس عمل کا زمانہ، نہ اس عمل کا طریقہ، نہ اس عمل کی ترکیب، نہ اس عمل کی ترتیب۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یہ سارے اہتمام ہوتے ہیں۔ منصب رسالت سنبھالنے کے بعد 23 سال کی زندگی اللہ کے رسول نے نبوت ملنے کے بعد گزاری ہے، 23 سال کی زندگی، 23 سال میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا، 23 سالوں کے اندر 23 سال کے اندر 23 بار 12 ربیع الاول آپ کے زمانے میں آیا۔ کیا آپ نے کبھی اس کا اہتمام کیا؟ آپ کی وفات کے بعد خلافہ اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک قائم رہی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 30 سال ان کا دور رہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت راشدہ کا یہ دور جس میں آپ کے 2 قریب ترین عزیز حکمران تھے، 2 آپ کے سسر، 2 آپ کے داماد، اور ان چاروں کی محبت آپ کے سامنے ہے، ان سے بڑھ کر کوئی محبت اللہ کے رسول سے کر سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی محبت کے دعوے میں جتنا مرضی بڑا ہو، وہ 100 بار پیدا ہو کر 100 بار اللہ کے رسول کے نام پر اپنی جان قربان کر دے، پھر بھی ان چاروں کی محبت کا ایک بال کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 30 سالہ دور کے اندر 30 بار یہ دن آیا، کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ صحابہ کرام 80 ہجری تک زندہ رہتے ہیں، ان 80 سالوں کے اندر کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تابعین کا دور آتا ہے، جو اس امت مسلمہ کے جو ائمہ ملت ہے، اور محدثین کا دور ہے، فقہاء کا دور ہے، ائمہ کرام کا دور ہے، ان ادوار میں بھی کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو یہ عمل اور اس عمل کا زمانہ، ان دونوں چیزوں کو محکم اور مضبوط دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ کے رسول کے خلفاء سے، نہ آپ کے باقی صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ کرام اور محدثین سے، نہ فقہاء سے۔ اللہ کے رسول نے جس دور کو خیر القرون کا دور کہا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اگلا زمانہ، پھر اس سے اگلا زمانہ۔ آپ نے 3 ادوار فرمائے، پھر اس کے بعد فرما دیا کہ اس کے بعد کتنے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2652۔
جو دور خیر القرون کا دور ہے، جو بہترین دور ہے، ان ادوار میں اس عمل کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خیر القرون میں، ائمہ ملت میں اس دور کا کچھ دور آیا ہے۔ لیکن جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اس ملک میں عام ہے، چلیں انہیں سے ثابت کر لیتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میلاد کو ربیع الاول میں منانا ثابت کر دے، کہ یہ ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے میلاد کو کسی بھی انداز میں منایا ہو، یا کسی بھی ایک تاریخ میں، وہ ربیع الاول کی ہو، وہ سفر کی ہو، انہوں نے میلاد منایا ہو کسی بھی انداز میں، کوئی مئی کا لال اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بدعت ہے۔ ہمارے سرخیل علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ وہ فرما گئے تھے کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی، بدعت ہر سال نیا بچہ دیتی ہے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں اس بدعت کے بچے۔ یہ بدعت ہر سال رنگ بدلتی ہے۔ صحابہ کرام کا دور گزرتا ہے، اللہ کے رسول کا دور گزرتا ہے، کئی صدیوں کے بعد مصر میں ایک فاطمی خاندان جس کی اساس غلط نسب پر تھی، ضلالت پر تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فاطمی خاندان کیا سمجھتے ہیں سیدہ فاطمہ کا خاندان؟ نہیں، اس خاندان کی بنیاد ہی غلط تھی، نسب ہی غلط تھا۔ اس خاندان کا نسب ضلالت پر تھا، انہوں نے اس کو ترویج دی اور اس کے بعد یہ رائج رہا اور آج تک چل رہا ہے، اور پھر مختلف رویوں کے ساتھ، مختلف رنگوں کے ساتھ، مختلف کیفیتوں کے ساتھ، مختلف ہر سال کیفیتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ بدعت بچے نہیں جا رہی ہے، اور یہ بدعت کے بچے آج اتنے گندے بچے ہیں کہ جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ میں سے جن کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان میں ہے، میری 35 سال عمر ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس بدعت کو کئی روپ بدلتے دیکھا ہے۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ صرف مسجدوں میں چراغا ہو رہا ہے، دیواروں پر چراغ جل رہے ہیں، اور جناب ساری رات بیٹھ کر درود کی محفلیں چل رہی ہیں، درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس وقت ائمہ جو ہمارے علماء کرام تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ ثابت نہیں ہے، بچ جاؤ۔ لیکن ہر سال یہ بدعت بچے دیتی رہی، ہر سال یہ حرام کے جو بچے ہیں یہ اس دنیا میں آتے رہے۔ یہ بھی اس عمل کے بدعت ہونے کی دلیل ہے کہ ہر سال یہ عمل بدلتا ہے۔ آپ کی عمر 50 سال بھی ہو، آپ کی عمر 40 ہو، 30 ہو، 20 ہو، 15 ہو، 10 ہو، آپ کبھی تو ہوش میں تھے۔ جب آپ ہوش میں تھے، اس ہوش والے سال سے لے کر اپنے آج کے سال تک عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا طریقہ دیکھ لیں، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور آپ کے ان ہوش والی عمر کے سالوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ عید میلاد النبی منانے میں کتنی تبدیلیاں آئی۔ یہ بھی اس عمل کے بدعت ہونے کی دلیل ہے۔ سنت جب سے شروع ہوئی، طریقہ آج تک ایک ہے، قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، شمال میں بھی وہی ہے، جنوب میں بھی وہی ہے، عرب میں بھی وہی ہے، عجم میں بھی وہی ہے۔ انگریز بھی وہی کریں گے، پنجابی بھی وہی کام کریں گے، سرائکی بھی وہی کام کریں گے، عرب بھی وہی کام کریں گے۔ دبئی میں ہوگا تب بھی، سعودی عرب میں ہوگا تب بھی، مصر میں ہوگا تب بھی، عراق میں ہوگا تب بھی، شام میں ہوگا تب بھی، ہندوستان میں ہوگا تب بھی، پاکستان میں ہوگا تب بھی، بنگلہ دیش میں ہوگا تب بھی۔ سنت کے عمل کا طریقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ہر سال رنگ بدلتی ہے، ہر مقام پر رنگ بدلتی ہے۔ اس بار ربیع الاول کو منانے کے اہتمام مصر میں کچھ اور ہے، ایران میں کچھ اور ہے، ہندوستان میں کچھ اور ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ عمل سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ سنت کا ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی بات ہے۔ ہمارے ساتھی نے مذاق اڑایا،
یہ 12 وفات سے تم نے اس کا نام عید میلاد رکھ لیا ہے، اس کی کتنی رکھتے ہیں اس عید کی؟ اور اس عید کی نماز کب ہونی ہے بتاؤ نا ذرا۔ سنت کا رنگ ایک ہوتا ہے اور سنت کا رنگ بڑا پکا رنگ ہوتا ہے۔ سنت کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آتی، اس کی کیفیت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ یہ بدعت اپنے رنگ ہر سال تبدیل کرتی ہے، تو یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ عمل پھر اس زمانے کا عمل، ان دونوں کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت ختم نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ ان کے جتنے مرضی مفتی ٹی ویوں پر بیٹھ کر اعلان کریں کہ جی فلاں طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے، فلاں طرح سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ابو بکر کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی، عمر کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی، عثمان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی، علی کو اس قرآن کی آیت کا علم کیوں نہیں تھا، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آپ آج قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں جی پل یفراہو کا مطلب ہے عید میلاد منانا، تو اس پل یفراہو کا جو علم ہے وہ باب العلم تو نہیں تھا؟ کیا آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باب العلم نہیں مانتے؟ آپ انہیں اللہ کے رسول کا بھائی نہیں مانتے؟ کیا آپ ان کے بارے میں یہ روایت پیش نہیں کرتے کہ علی تیری اور میری نسبت اسی طرح سے ہے جس طرح موسیٰ کی نسبت ہارون علیہ السلام سے تھی؟ آؤ نا ذرا اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر تو دیکھو، آج مرشد خود آئے ہیں، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج رد ہوتا کس بات کا ہے، سمجھو تو صحیح۔ اور قرآن کی جس آیت سے، حدیث کی جس کتاب سے، جس حدیث سے تم ثابت کرتے ہو میلاد، وہ حدیث ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں آتی تھی، وہ حدیث اس قرآن کی آیت کی سمجھ سیدہ فاطمہ کو نہیں آتی تھی، آپ کے بچوں کو نہیں آتی تھی، جو اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو چومتے رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہو کہ سواد اعظم ہے جی، آؤ تمہیں بتاتا ہوں امت کی اکثریت کون سی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث سے میں یہ کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کی نشاندہی کی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ ایک گروہ وہ گروہ ہے جو آج اس چیز پر جس پر میں قائم ہوں وہ اس پر قائم ہے، جس پر میرے صحابہ قائم ہے اس پر قائم ہے۔ دو الفاظ میں اللہ کے رسول نے بتا دیا، جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث، قاطع النزع ہے، یہ گلے کاٹنے والی حدیث ہے، گلے کاٹنے والی، کہ یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ آج موجود ہے، جو ملت، جو دین، جو جماعت اس پر قائم رہے گی وہ جنتی ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے، اور اس کے راستے سے جو ہٹ گیا وہ جہنمی گروہ ہے۔ پھر یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کم یہ ثابت کیا جائے کہ صحابہ کے دور نہیں ہوا ہو، اللہ کے رسول نے چلے عاجزی کی بنیاد پر نہیں کیا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ کے رسول کو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سیدنا طلحہ کو میں نے بتایا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر 80 سے زائد زخم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پیچھے رہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کوئی زخم آپ کو نہ لگ جائے، کسی کافر کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، طلحہ کا جسم حاضر ہے، کسی کافر کی تلوار آپ کو نہ لگ جائے، طلحہ کا سینہ حاضر ہے، کسی کافر کا بھالا آپ کو نہ لگ جائے، طلحہ کا سینہ حاضر ہے۔ اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے رہے، میرے دو ماں باپ بھی آپ پر قربان ہے، ایک طلحہ کی جان کیا جان ہے۔ آؤ تو صحیح اور دیکھو تو صحیح، جنگ بدر کا موقع ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار کس کو ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر کا موقع ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا،
سیدنا مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑی دعائیں کر لی آپ نے، آپ پریشان نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا تھا اے اللہ اگر آج یہ جماعت اس میدان بدر کے اندر ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اٹھائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3993 کھولے، اللہ کے رسول کی بات کو سنے، بڑی مشکل سے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بڑی مشکل سے جماعت اکٹھی ہوئی ہے، مقداد آتے ہیں، اللہ کے رسول لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ کی قوم نہیں ہے، اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ فلاں علاقے میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونا ہی تمہاری فتح کی علامت ہے، مگر قوم موسیٰ نے انکار کر دیا، اگر فتح اتنی ہی آسان ہے تو موسیٰ تو چلے جا، تیرا رب تمہارے ساتھ چلا جائے، لڑ لو جا کے دونوں، ہمیں اطلاع کر دینا، علاقہ فتح ہو گیا ہے، ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ مقداد کہتے ہیں وَلَكِن نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَأَمَامِكَ وَخَلْفِكَ، کھڑے ہو کر لڑیں گے، اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول ہم اصحاب محمد ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں، اللہ کے رسول ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے، کتنی محبت کا مظہر ہے، اتنی شدید محبت کا مظہر، اتنی شدید محبت کا مظہر کہ وہ جنگ بدر کا وقت تھا، وہ 313 تھے، 1000 کے ساتھ اس محبت کے زمرے کے اندر ٹکرا گئے، اور ایسا ٹکرائے کہ 1000 کی دیوار کو پاش پاش کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اپنا جان مال آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے ماں باپ آپ پر فدا کیے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا اپنے پیارے پیغمبر پر، آپ کی عزت پر، آپ کے لائے گئے دین پر۔ اصحاب رسول سارے کے سارے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول سے کے لیے لاتے ہی رہتے تھے۔ اللہ کے رسول میں لے آیا ہوں، اللہ کے رسول میں مزدور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ساری رات ایک یہودی کے باغ میں اس کے باغ کو پانی لگایا ہے، یہ 2 ٹکڑیاں مجھے کھجور کی ملی ہیں، اللہ کے رسول لے کر آ گیا ہوں، غلام سے یہی قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کے سامنے مال و اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس پر ڈال کے کہتے ہیں یہ تیرا مال اس کے برابر ہے۔ یہ ساری قربانیاں کس بات کی قربانیاں تھی؟ وہ صحابہ تھے نبی کی محبت میں گلے کٹوا سکتے تھے تو عید میلاد منانا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ تیرے حلوے کھانا، یہ تیرے قورمے کھانا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ جلوس اور ریلیوں کا اہتمام کرنا یہ کون سا مشکل کام تھا؟ چراغاں کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ جب انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین مسجد بیت اللہ کے بعد مدینہ کے اندر مسجد نبوی موجود ہے، اس میں چراغاں کیوں نہ کرتے؟ لیکن صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو بھائی میرے اس عمل کو ثابت کر، اس کی کیفیت کو ثابت کر، اس کے زمانے کو ثابت کر، میں تیرے ساتھ مناؤں گا، ثابت تو کر۔ ایک بار تو ایک قول دکھا دے کہ ابو بکر نے یہ عمل کیا، عمر نے یہ عمل کیا، عثمان نے یہ عمل کیا، علی نے یہ عمل کیا، حسنین کریمین نے یہ عمل کیا، تو آؤ دکھاؤ تو صحیح۔ 80 ہجری تک تم نہیں دکھا سکتے، آگے آ جاؤ، تابعین کے زمانے میں تم نہیں دکھا سکتے، تبع تابعین کے زمانے میں تم نہیں دکھا سکتے، اور اپنے امام ابو حنیفہ سے ہی دکھانا چاہو تب بھی تم نہیں دکھا سکتے۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہوں گی تو پھر یہ بات محمد کریم کی اتباع میں آئے گی، اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر اتباع سے خارج ہو جائے گا، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل میں کریں گے تو ہمیں